لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء اکرام اور تشریف فرما اکابرین قوم و ملت، ہر اعتبار سے آپ سے چھوٹا ہوں، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ آپ سے کچھ مذاکرہ کروں. حضرت کا حکم ہوا تو میں یہاں پر بیٹھ گیا، ورنہ میری اوقات نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھوں. بہرحال ابھی ہم نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا اور آج کی اس مجلس کا جوڑ ہمیں سمجھنا ہے. دنیاوی اعتبار سے کسی کالج، یونیورسٹی یا کسی اسکول میں جب کوئی بچہ کسی ڈگری سے فارغ ہوتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، تو اس کے اعزاز و اکرام میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے. اس کو عام طور پر سرٹیفکیٹ پروگرام کہا جاتا ہے، جس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیا جاتا ہے کہ آج آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آج آپ انجینئر بن گئے ہیں، آج آپ عالم دین بن گئے ہیں، آج آپ یہ بن گئے ہیں، وہ بن گئے ہیں. اس طریقے سے دنیاوی سرٹیفکیٹ تقسیم کی جاتی ہے. آج ہم سب یہاں پر جو جمع فرما ہیں، وہ کچھ بچوں نے، غالباً 2 بچوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، انہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، حفظ قرآن مکمل کیا ہے. تو ان کے اعزاز و اکرام میں آج ہم اور آپ یہاں پر جمع فرمائے. عام طور پر جو دنیاوی اسکولوں میں، کالجوں میں جو ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ بعض مرتبہ کوئی 1 ڈگری، کوئی 2 ڈگری، اس طریقے سے ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں. لیکن آج اللہ رب العزت ان بچوں کو عظیم 4 ڈگریوں سے نواز رہے ہیں. 1 ڈگری نہیں ہے، 2 سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 3 نہیں ہے، بلکہ 4 بڑی ڈگریاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج ان بچوں کو دینا چاہتا ہے. وہ 4 ڈگریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، ہم نے آپ کو جو کلام عطا کیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے نصیحت ہے. یعنی جو بچہ آج حافظ بن رہا ہے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی نصیحت کی ضرورت ہو تو آپ اس بچے سے نصیحت لے لیں، آپ اس بچے سے کچھ معلوم کر لیں. بھائی نصیحت تو وہی کرتا ہے نا جو کچھ تجربہ رکھتا ہے، جو کچھ سمجھدار ہوتا ہے. یا آپ کسی دودھ پیتے بچے سے جا کے کہتے ہیں کہ صاحب کو نصیحت کر دیجیے. جو آدمی تجربہ کار ہوگا اسی سے ہم نصیحت کی درخواست کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچہ نصیحت کا اہل ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو گندگی اور کمی اور جو غلاظت ہے، اس کے لیے یہ کتاب شفا بھی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن گیا ہے. آج آپ کا بچہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوا، وہ اس بات کا اہل ہے کہ آپ اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، 2 ڈگریاں ہو گئی. وَہُدًى، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب تو ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، بہترین گائیڈ ہے آپ کا بچہ، بہترین رہنمائی کرنے والا ہے آپ کا بچہ.
چنانچہ اگر آپ کو کسی جگہ صحیح رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ اس بچے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمہ، کہ یہ چیز تو رحمت کا ذریعہ ہے، آپ کے اہل خانہ، آپ کے بال بچوں، آپ کے گھر بار کے لیے یہ بچہ رحمت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جب یہ کتاب رحمت ہے تو اس کا حامل بھی رحمت ہے۔ رحمت اگر کسی جگہ اترتی ہے تو سراپا وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہے۔ جب لائٹ روشن ہوتی ہے تو آج جب کسی گھر میں لائٹ جل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں گھر روشن ہو رہا ہے۔ لائٹ نہیں روشن ہو رہی، گھر روشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی روشنی پہنچ چکی ہے۔ تو اس طریقے سے آج اللہ تعالیٰ نے چار عظیم سرٹیفکیٹ سے ان بچوں کو نوازا ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پر جو اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، اگر ہم اس کا تذکرہ یہاں پر کریں تو آج ہم بھی یہ چاہنے لگیں گے کہ ہمارے بھی بچے اللہ کے کلام کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے چنیدہ لوگوں کو بلائیں گے جو ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان میں نمایاں ہوں گے۔ جس طریقے سے آج دنیاوی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں بعض مرتبہ گلے میں کوئی پٹی ڈال دی جاتی ہے، کوئی لیبل لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی امتیازی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، یا جیب میں سینے کے اوپر کوئی بلا لگا دیا جاتا ہے، جس سے یہ امتیاز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی الگ ہے، یہ آدمی ان عام آدمیوں میں سے ایک آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں کے اوپر نور کا تاج ہوگا۔ لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ لوگ یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ انبیاء ہیں، کیا یہ صدیقین ہیں، کیا یہ شہداء ہیں، کیا یہ بڑے بڑے مبلغین ہیں، کیا یہ دین کے لیے شہید ہونے والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہاں پر جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں ان کے سروں کو نور کے تاج سے لیس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس تاج پوشی کے بعد جب وہ لوگ آ جائیں گے ماں باپ کے سامنے، آج دنیا میں ذرا تصور کریے کسی کا بچہ حافظ ہوا ہو اور ان کے گھر کے سامنے دو چار لوگوں کو بٹھا کر اگر اس بچے سے دو کلام سن لیے جائیں تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی ماں باپ کی موجودگی میں اس بچے کو یہ حکم فرمائیں گے کہ آپ 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جنت جہنم واجب ہو گئی ہے، آپ ان لوگوں کی سفارش کریں، ہم ان لوگوں کا کھاتہ بند کر دیں گے اور بلا کسی سوال و جواب کے ان 10 جہنمیوں کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ بچہ اٹھے گا اپنے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان 10 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ اس حافظ قرآن کی فضیلت ہے جس نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد رکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ عام طور پر فضائل کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر رذائل کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تاج پوشی اور یہ 10 لوگوں کی سفارش یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے بہت کڑی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سب سے بڑی شرط اگر ہم اور آپ کو سمجھنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو دیکھنا ہوگا، جس میں حضرت علی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ 10 من اہل بیتہ وجبت علیہم الجنہ، ان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ یعنی جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو یاد کیا، اس کے بعد سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا، اور اس کے بعد بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس حافظ جی بن گئے اور بس حافظ جی بازار میں گھوم رہے ہیں، حافظ جی نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں حافظ ہونے کے بعد، حافظ جی جانتے ہی نہیں کہ قرآن میں 30واں پارہ کہاں پر ہے،
کون سی صورت کہاں پر ہے، قرآن کا کون سا صفحہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. قرآن میں کتنی صورتیں یہ بھی نہیں پتہ ہے حافظی کو. تو وہ حافظی ان کے ماں باپ کو نہ تاج پوشی ہوگی، نہ وہ سفارش کے مستحق ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ جب آفر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. انعام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو ذمہ داری کو اٹھانے والے ہم اور آپ کو بننا ہے. ہمارے والدین جن لوگوں نے ہم اور آپ کو حافظ بنایا ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ سے باندھ کر رکھیں. جس طریقے سے ہم نے حافظ بنا دیا، ابھی تو ہم نے ایک اسٹیپ پورا کیا ہے، ابھی بڑے بڑے 2 اسٹیپ ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر سال کا ان کا بایو ڈاٹا بھی چیک کرنا ہے کہ اس سال آپ قرآن کہاں پڑھا رہے ہیں، اس سال کہیں قرآن ہمارے بچے کا چھوٹ تو نہیں رہا ہے. محراب ہر حال میں قرآن ہمارا بچہ پڑھائے. اور جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، مدرسے کے ذمہ داروں کو زندگی بھر کے لیے پکڑ کر رکھنا ہے. یہ نہیں کہ حافظ جی نے آج حافظ بنا دیا بس الوداع، السلام علیکم، دوبارہ ہم آپ کو نہیں جانتے. ہر سال ٹچ میں رہنا ہے، ہر سال لنک میں رہنا ہے. حافظ جی ہمارا بچہ فلاں مسجد میں قرآن پڑھا رہا ہے، آپ حافظ جی کو پیچھے بھیج کر سن لیجئے، صحیح پڑھ بھی رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، یاد بھی ہے یا نہیں یاد ہے. اگر نہیں یاد ہے تو دوبارہ اس کی جو ہے کان کھچائی ہو اور ان کو ہر دن مقرر کیا جائے کہ آپ آدھا پارہ یاد کیا کریں گے. اس کے بعد معنوی طور پر گھر کے اندر آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ قرآن پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں، زندگی قرآن کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں. جب اس ذمہ داری کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو لے جائیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر وہ بچے ذمہ دار اپنے آپ کے ہو جائیں گے. پھر میدان محشر میں جب ہماری اور ان بچوں کی ملاقات ہوگی تب اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو تاج پوشی سے نوازیں گے اور وہ بچہ اس بات کا مستحق بنے گا کہ وہ 10 جہنمیوں کو جنت کا مستحق بنائے. یہ ذمہ داری ہم اور آپ کی بنتی ہے. اور آخر میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ حافظ قرآن بنا ہے اس کی تکریم و تعظیم ہم اور آپ کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہے، اس معنی کر کہ وہ عام بچہ اب نہیں رہ گیا ہے. وہ ہر ایک کی طریقے سے عام بچہ نہیں ہے. جیسے محلے میں ہزاروں بچے ہیں، ان ہزاروں میں سے وہ ایک اکیلا بچہ ہے. اس کا رشتہ معنوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے. اس لیے کہ ایک بات میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ہر امتی اللہ کے نبی کی زندگی پر چلنے والا، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے. اس بات سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی قرآن پاک کے حافظ تھے. حافظ تھے نہیں تھے. اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے تو حافظ قرآن کی حیثیت سے اس کا رشتہ اللہ کے نبی سے ایک حافظ ہونے کی حیثیت سے جڑ جاتا ہے. وہ ایک امتیازی رشتہ بن جاتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم ہم اور آپ کے اوپر اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہے. چنانچہ آج سے ہم لوگ اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے محلے میں رہنے والے حافظ جی وہ عام بچوں کی طرح ایک حافظ جی نہیں ہیں. ان کا اعزاز و اکرام ہر اعتبار سے ہونا چاہیے اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بلند ہیں، اخروی اعتبار سے بھی بلند ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں مبارکباد کے وہ حضرات جو اس بات کے ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے، جنہوں نے اس کو قرآن پاک رٹایا ہے، جنہوں نے اس کے پیچھے دن رات ایک کیا ہے، جنہوں نے ان کے کھانوں کا انتظام کیا ہے، رہنے کا انتظام کیا ہے، ان کے پینے کا انتظام کیا ہے، وہ سب اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں. ایک اور بات بتا کر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اس بات کو کہہ کر میں ختم کروں گا اپنی بات کو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حافظ قرآن بچہ بن رہا ہے، دن رات محنت بچہ کر رہا ہے، جو طالب علم قرآن یاد کر رہا ہے وہی تو محنت کر رہا ہے. حافظ جی جانتے ہیں کتنے پیجامے گھستے ہیں اس کے چکر میں، قرآن یاد کرنے کے چکر میں 3 سال 4 سال کی مدت میں کتنے پیجامے
यहाँ घुटने के पास ख़राब होते हैं, हाफिज जी जानते होंगे, और कितनी मेहनतें लगती हैं सब वो बच्चा जानता है। लेकिन ताजपोशी वालिदैन की हो रही, ये बात समझ में नहीं आती है। बच्चे ने कुरान पाक याद किया है, उसने दिन रात एक किया है, उसने अपने सीने में बसाया है, उसने इतने बड़े कलाम को जिसको पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया, ज़मीन ने उसको बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया, उस बच्चे ने अपने छोटे से सीने में उस कलाम को महफूज किया। अब दिमाग की चिप में उसने उस कलाम को ऐसे महफूज कर लिया जैसे वो, अगर आप उसको नींद से भी उठा दें और ये कहें कि आप फलां पारा शुरू करिए तो वो उस पारे को शुरू कर देता है और ख़त्म कर देता है। क्या माजरा है। तो उलमा ने ये बात लिखी है कि जब हिफ्ज़ कुरान की बारी आती है, उस मौके पर अगर हम गौर करें तो जब बच्चों को अगर आलिम बनाना हो तो वहाँ किसी न किसी एतबार से उस तालिब इल्म से ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा तालिब इल्म का हाथ होता है। बच्चा ये कहता है कि मुझे आलिम बनना है, मुझे मुफ्ती बनना है, मुझे अदीब बनना है, मुझे एक अच्छा काजी बनना है, या मुझे फला बनना है। उसकी जो भी ख्वाहिश होती है वो ये कहता है कि मुझे ये बनना है। लेकिन अगर हाफिज़ बनाने की बारी आती है तब आम तौर पर अगर हम किसी बच्चे से ये बात पूछें कि आप हाफिज़ क्यों बन रहे हैं, तो वो ये कहता है कि अब्बा ने कहा था कि हाफिज़ बनना है, या अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि बच्चा हमारा हाफिज़ बने। आम तौर पर यही होता है। उलमा ने ये लिखा है कि बच्चे को हाफिज़ बनाने के ताल्लुक़ से माँ बाप इंतहाई दर्जे के मुखलिस होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाएगा तो हम चाहे जितने गुनहगार हों, क़यामत के दिन नूर का ताज तो हमको पहनाया ही जाएगा, और वो हमारा बच्चा 10 लोगों को जन्नत में तो लेकर जाएगा ही। बस इसी नीयत से वो अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देते हैं। दुनियावी कोई लालच, कोई ख्वाहिश उनकी उसके पीछे नहीं होती है। चुनांचे जब वो मुखलिस होते हैं अपने इरादे में, तो ताजपोशी का मुस्तहिक कौन बना, वो बच्चा बना या वालिदैन बने, माँ बाप बने। इसलिए अल्लाह ताला ताजपोशी माँ बाप की करते हैं, ना कि बच्चे, और दीगर जो फ़ज़ाइल होते हैं वो बच्चे के हक़ में चले जाते हैं। चुनांचे ये मुख्तसर सी बात थी, कुछ बातें थी जो मुज़ाकरे के ताल्लुक़ से हमने आप हज़रात के सामने रखी। खुलासतन आखिर में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम असातिज़ा, मदारिस के ज़िम्मेदारान, उसका पूरा इदारा और उसके पीछे मेहनत करने वाले सारे अफराद, वालिदैन और सपोर्ट करने वाले जितने लोग हैं, सब के सब इस बात के बराबर अजर व सवाब में शरीक हैं। अल्लाह ताला हम और आपको उसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, असातिज़ा को बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, हुफ़ाज़ किराम को अल्लाह ताला सही राह पर बाकी रखे, उनसे दीन का काम ले, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद